اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 4 فائل نمبر 3 صفحہ 89 اور ظالم کی طرف سے منصب قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم کی مدد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی طرف سے کسی مقام و منصب کو قبول کرنا ہے، بے شک وہ مقام و منصب کسی قسم کے ظلم کا باعث نہ ہو، مثلا نظم و ضبط و امن و امان کی حفاظت کرنا، چہ جائے کہ اس مقام کا لازمہ ہی ستم کرنا ہو، مثلا ظالم کی طرف سے ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کے اموال چھین لینے پر مامور ہونا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری صورت میں گناہ شدید اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ معروف روایت جو کہ تحف العقول میں ہے، فرماتے ہیں حرام منصب ظالم حاکم کا منصب اور ان لوگوں کا منصب ہے جو ظالم کی طرف سے کاموں میں مصروف ہیں، تو پس اس عہدے کے لیے اس کا کام انجام دینا حرام ہے۔ اس کا کام کرنے کی وجہ سے وہ شخص عذاب میں مبتلا ہوگا، چاہے وہ کام تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن ہر ایسا کام کہ جس میں ظالم کی مدد کی ہو ایک بڑا گناہ اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ ظالم کی طرف سے کوئی منصب قبول کرنا حقوق پامال ہونے، باطل ظاہر ہونے، ظلم و فساد آشکار ہونے اور آسمانی کتابیں ختم ہونے، پیغمبروں کے قتل ہونے، مساجد کے برباد ہونے اور احکام دینی میں تبدیلی کا سبب ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنا حرام اور ان کی مدد کرنا حرام ہے، سوائے مجبوری اور ناچاری کی صورت میں، مثلا خون پینے اور مردے کا گوشت کھانے کی نوبت آ جائے۔ تحف العقول صفحہ نمبر 246۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو جو ظالموں کے لیے کسی کام کو قبول کریں، بروز قیامت خداوند عالم جو سب سے معمولی سزا دے گا وہ یہ کہ انہیں آگ کے پاس اس وقت تک کھڑا رکھے گا جب تک کہ سارے لوگوں کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ کرے گا۔ دارالسلام کے آخر میں عراقی مکاشفات برزخی کے باب میں سید جلیل عارف نبیل سید محمد علی عراقی کا مکاشفہ لکھتے ہیں، جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے جوانی کے ایام میں عراق میں اپنے اصلی وطن کرہرود میں، جو کہ عراق کی بستیوں میں سے ایک مشہور بستی ہے، وہاں رہتا تھا۔ انہیں دنوں ایک ایسا شخص جسے میں نام و نسب سے پہچانتا تھا انتقال ہو گیا۔ اسے ہمارے گھر کے مقابل جو قبرستان تھا وہاں دفنایا گیا۔ بس 40 دن تک مغرب ہوتے ہی اس کے قبر سے آگ نکلتی اور گریہ و زاری کی دہلا دینے والی آواز سنائی دیتی۔ انہی ابتدائی راتوں میں سے ایک رات اس شخص کے رونے اور وحشت نے شدت اختیار کی۔ میں بہت پریشان اور خوفزدہ ہوا اور دہشت کے باعث میں اس طرح سے لرزنے لگا کہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ جب میرے جاننے والوں کو میری خبر ملی تو مجھے اٹھا کر لے گئے، اور جس وقت میں بہتر ہوا تو اس شخص کی حالت کی وجہ سے تعجب میں تھا، کیونکہ مجھے اس کی حالات زندگی معلوم نہ تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے محلے کی کچہری میں کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک سید سے عدالتی ٹیکس مانگا، لیکن وہ سید ٹیکس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس شخص نے سید سے ٹیکس کے لیے اسے قید کر دیا اور ایک عرصے تک اپنے گھر کی چھت سے لٹکائے رکھا، اور سید کو اذیت دینے کی بنیاد پر اس شخص کا عذاب قبر سے سامنا کرنا پڑا۔ اسی موضوع سے متعلق ایک معتبر شخص نے نقل کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کاشان میں آقا محمد علی نامی ایک شخص رہتا تھا جو کہ عطر کا کاروبار کرتا تھا اور اس کا کچہری سے بھی تعلق تھا۔ اس نے سب پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی شخص کسی بھی قسم کے عطر کاف کی خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ اسی عرصے میں ایک سید نے 1 من عطر لیا اور اسے کسی شخص کو بیچ دیا، لیکن جب اس ظالم شخص کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بازار میں اس سے ملا، اسے خوب گالیاں دی، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ اس پر اس سید نے جاتے ہوئے کہا کہ میرے جد تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ اس ظالم نے جب یہ سنا تو واپس پلٹ کر آیا اور اپنے غلام سے کہا اس سید کو پکڑ کر لاؤ۔ اس کے بعد اس سید کو ڈنڈے سے مارا اور کہا جاؤ اپنے جد سے کہو میرے بازو نکال دیں۔ بس دوسرے ہی دن اس ظالم کو بخار ہو گیا اور رات کو اس کے بازوؤں میں درد شروع ہوا۔ تیسرے دن بازوؤں پر شدید سوجن ہوئی، پیپ بہنا شروع ہوا۔ چوتھے روز طبیبوں نے اس کے بازوؤں کو اس طرح کاٹا کہ اس کے مونڈھے نظر آنے لگے، اور 7ویں دن وہ شخص واصل جہنم ہو گیا۔
ظالم کی طرف سے کوئی منصب قبول کرنا اس کی ظلم میں بہت بڑی مدد کرنا ہے، اس کا لازمہ ستم کرنا ہے، کیونکہ اس مقام و منصب کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ انسان سے کوئی ظلم اور گناہ سرزد نہ ہو۔ چنانچہ صحیحہ داؤد بن ضربی میں ہے کہ اس نے کہا کہ امام سجاد علیہ السلام کے دوستوں میں سے کسی نے مجھے یہ خبر دی اور کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ داؤد بن علی یعنی حاکم مدینہ سے یا دوسرے اراکین حکومت سے میری سفارش کریں تاکہ وہ مجھے مقام و منصب دیں۔ امام نے فرمایا میں ایسا کام ہرگز نہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید امام کا اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کرنے کا سبب یہ ہو کہ امام اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ظلم و ستم سرزد نہ ہو۔ بس میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی قسمیں کھائیں اور عہد کیا کہ میں کوئی ظلم نہیں کروں گا اور لوگوں کی مدد کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دوں گا۔ بس امام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور رونے لگے اور فرمایا آسمان پر جانا اس کام سے زیادہ آسان ہے۔ ظاہراً امام کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ظالم کی طرف سے منصب قبول کرنے کے بعد انسان ظلم نہ کرے اور تمام حالات میں عدل و انصاف سے کام لے، یہ محال ہے۔ صفحہ 93 وہ موارد جہاں پر حکومت قبول کرنا جائز ہے، دو مقامات پر ظالم کی طرف سے کوئی مقام اور منصب قبول کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوگا۔ مورد اول بے چارگی، جبر یا تقیہ کی صورت میں اگر ظالم کی طرف سے قبول نہ کرے تو جان و مال یا عزت و آبرو خطرے میں ہو۔ اس قسم کی ولایت اضطراری قبول کرنے کے سلسلے میں عمومی اور خصوصی بہت سی دلیلیں ہیں، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتاب خصال صفحہ نمبر 416، کہ جس چیز کے بارے میں میری امت پر جبر کیا جائے اور وہ مجبور ہو تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وسائل شیعہ میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے خداوند عالم نے مجبور کے لیے حلال نہ کیا ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام سے وسائل شیعہ میں روایت نقل کی گئی ہے کہ ان کا مامون رشید کی طرف سے ولایت و منصب کو قبول کرنا جبر اور تقیہ کی وجہ سے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ظالم بادشاہ کے لیے کام کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کھانے پینے کی چیزیں کسی کے ذریعے سے بھی حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور جان کا خوف ہو اور قوت لا یموت صرف بادشاہ کے کسی کام کو قبول کرنے پر منحصر ہو تو جائز ہے۔ مختصراً یہ کہ بے چارگی کی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ پس اگر ظالم حاکم کے ذریعے اس تک کوئی مال پہنچے تو چاہیے اس کے خمس کو اہل بیت تک پہنچائے۔ وسائل کتاب تجارہ بے 48 جلد 12 صفحہ نمبر 146۔ جائز ہونے کے موارد میں دوسری قسم یہ ہے کہ بعض ایسے عہدوں کو قبول کرنا جس کے ذریعے کوئی ظلم و ستم سرزد نہ ہو، مثلا فوجی و ملکی عہدے کے جن کے ذریعے ملک میں امن و امان اور نظم و ضبط کی حفاظت، راستوں اور مسلمانوں کی سرحدوں کی نگہبانی اور اسی طرح کی دوسری ذمہ داریاں کہ جن کا مقصد صرف مسلمانوں کے مسائل اور مظلوموں کی خبر گیری ہو اور مومنوں کی مدد کرنا اور صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا ہو، تو ایسے منصب کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے عہدوں کو ظالم کی طرف سے قبول کرنا اس ارادے سے کہ عدل کا پرچار ہو اور مومنین کے ساتھ احسان کیا جائے تو نہ صرف جائز بلکہ زیادہ مستحب ہے۔ زیاد بن ابی سلمہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ تم حکومت کے ملازم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ میں صاحب مروت اور احسان کرنے والا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ہوں، اس طرح کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ میں بال بچوں والا ہوں اور اپنے اخراجات پورے کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے زیاد، اگر مجھے پہاڑی کی بلند بالا چوٹی سے گرا دیا جائے اور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں تو یہ مجھے بات زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ایسے لوگوں کا کوئی کام انجام دوں یا ان میں سے کسی کے گھر میں قدم رکھوں، صرف ایک صورت کے علاوہ۔ جانتے ہو وہ صورت کیا ہے؟ میں نے کہا میری جان میں آپ پہ فدا، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس کے کہ مومن کو غم و اندوہ سے نجات دلاؤں یا کسی قیدی مومن کو آزاد کروں یا مومن کو قرض ادا کروں۔ اس کے بعد فرمایا اے زیاد، اگر ظالموں کی طرف سے تمہیں کوئی عہدہ ملے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو تاکہ ان لوگوں کے کاموں میں مصروف رہنے کے باعث جس گناہ کا تم سے ارتکاب ہو اس کی تلافی ہو سکے۔
फजल बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को लिखा, मुस्तदरकुल वसाइल में है कि मुझे हुकूमत में मुलाजमत करने की इजाज़त दी जाए। इमाम ने फरमाया, अगर तुम अहकाम इलाही में से किसी हुक्म में तब्दीली पैदा ना करो, हदूद इलाही की किसी हद को बातिल ना करो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे अमल का कफ़ारा तुम्हारे अपने मोमिन भाइयों की हाजत को पूरा करना है। अली बिन यकीन जो कि हारून के वज़ीर आला थे, इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम को लिखा, तजारत मुस्तदरक वसाइल बाब 39 में है कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊँ। इमाम ने उनके जवाब में लिखा, मैं तुम्हारे लिए जायज़ नहीं समझता कि तुम निज़ाम हुकूमत से अलहदा हो जाओ, क्योंकि खुदावंद आलम के लिए ज़ालिमों के दरबार में वो लोग हैं जिनके ज़रिए से खुदा अपने दोस्तों से मुसीबतों को दूर करता है, और ये वो लोग हैं कि जिन्हें खुदावंद आलम ने आतिश जहन्नुम से आज़ाद करार दिया है। चुनांचे अपने भाइयों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। मोहम्मद बिन इस्माइल बज़ी जो हारून के वज़ीरों में से थे, उन्हें 3 इमामों हज़रत मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत जवाद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, और अपने कफ़न के लिए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से उनका पैरहन लिया। वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया, बिहारुल अनवार जिल्द 15 सफ़ा 413 और जिल्द अस्फ़ीनतुल बहार सफ़ा 316 में है, खुदावंद आलम के लिए ज़ालिमों के दरबार में वो लोग हैं जिनके उनके ज़रिए अपनी हुज्जत को ज़ाहिर करता है, उन्हें अपने शहरों पर मुकर्रर करता है और उनके ज़रिए से मुसलमानों के कामों की इस्लाह करता है। मोमिन सख्ती में उनके पास पनाह लेते हैं, उन्हीं के ज़रिए हमारे ज़रूरतमंशियों की ज़रूरत पूरी होती है। खुदावंद आलम उनके वसीले से मोमिन के खौफ व घबराहट को ज़ालिमों के घरों पर मुकर्रर कर देता है। बस यही हकीकी मोमिन जो खुदा की ज़मीन पर उसके अमीन हैं। यहाँ तक फरमाया कि उनको वो मुकाम व मर्तबा मुबारक हो। इसके बाद फरमाया, क्या ये बेहतर ना होगा तुम में से कोई एक इन तमाम मुरातब तक पहुँच जाए। और मोहम्मद ने कहा, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, किस तरह इंसान इन दर्जात तक पहुँच सकता है। इमाम ने फरमाया, ज़ालिमों के साथ होते हुए हमारे शिया मोमिनीन के दिलों को खुश करिए जिससे हम खुश होते हैं। ए मोहम्मद, तुम उसके बाद इन लोगों में शुमार हो सकते हो जिनके दर्जात बुलंद हैं। सफ़ा 99। एक सूरत में हुकूमत या किसी मनसब का कबूल करना वाजिब है। बाज़ लोगों के लिए हुकूमत का कबूल करना और बाज़ ओहदों पर फाइज होना वाजिब होता है, लेकिन वो इस सूरत में कि अगर किसी शख्स को ये यकीन हो कि अगर फ़लाँ मुकाम व मनसब को कबूल कर ले तो मफासद दीनी में से एक बड़े मुफ्तदा को ख़त्म कर सकता है या गैर शरई बातों में से किसी एक बुराई की रोकथाम कर सकता है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं क्योंकि इसकी बुनियादी शर्त अपने इत्मीनान पर है, यानी इस मनसब को कबूल करने के बाद किसी भी तरह से इससे कोई जुल्म सितम या जुर्म सरजद ना हो और अदल इंसाफ और अहकाम खुदा के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे। और ज़ाहिर है कि इस मकसद को हासिल करना बहुत दुश्वार है क्योंकि हुकूमत में बड़े बड़े ख़तरे पोशीदा होते हैं, उनसे अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने अहवास के हाकिम अब्दुल्ला नजाशी के ख़त में ये तहरीर फरमाया, किताब मकासिब मुहर्रमा में है, मैंने सुना है कि तुमने अहवास की हुकूमत संभाल ली है। मैं इस खबर से खुश भी हुआ और गमज़दा भी। खुश इसलिए हुआ हूँ कि उम्मीद है कि खुदा तुम्हारे वसीले से आले मोहम्मद के दोस्तों की सख्तियों और परेशानियों को दूर करेगा और उनकी मदद फरमाएगा और तुम्हारे ज़रिए से मुखालिफिन की आग को उन पर ठंडा कर लेगा। और मैं गमज़दा इसलिए हूँ कि सबसे मामूली बात कि जिस वजह से मैं तुम्हारी तरफ से डरता हूँ कि कहीं तुम हमारे दोस्तों में से किसी की परेशानी और बेचैनी का सबब बनो और बहिश्त की खुशबू भी तुम तक ना पहुँच सके। जनाब पैगम्बर अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वसाइल जिल्द 14 सफ़ा नंबर 137, वो शख्स जो किसी कौम की रहबरी के ओहदे पर फाइज हो तो रोज़े क़यामत इस तरह वारिद होगा कि इसके दोनों हाथ उसके गर्दन के गर्द बंधे होंगे। बस अगर उसने लोगों के दरमियान अहकाम खुदा के मुताबिक अमल किया हो तो उसको खुदा आज़ाद कर देगा, लेकिन अगर सितम किया हो तो दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। बहुत बुरी जगह है वो। अगर किसी कौम का रहबर लोगों के साथ इंसाफ और नेकी के साथ पेश न आए तो उसे हर उस दिन के मुकाबले में जितने अरसे तक उसने हुक्मरानी की 1000 साल जहन्नुम के किनारे खड़ा किया जाएगा। इस हालत में कि उसके दोनों हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे। बस अगर उसने अम्र इलाही के मुताबिक अमल किया तो वो आज़ाद हो जाएगा, अगर जुल्म किया तो 70 साल की गहराई तक जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किताब वसाइल तजारत बे
46 صفحہ نمبر 140۔ اگر کوئی شخص کسی لوگوں کے امور میں سے کسی امر کا ذمہ دار ہو تو پس اگر وہ ان کے درمیان عدل سے کام لے اور رجوع کرنے والوں اور مدد کے طالب لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھلا رکھے، ان سے دوری اختیار نہ کرے اور لوگوں کے کاموں پر نظر رکھے، تو خدا اسے روز قیامت خوف و دہشت سے امان میں رکھے گا، بہشت میں داخل کرے گا۔ یاد رہے کہ مستثنی موارد کی فروعات بہت زیادہ ہیں اور اختصار پیش نظر تھا، اس لیے ذکر نہیں کیا گیا۔ جاننے والے فقہ کی کتابوں میں کی طرف رجوع کریں۔ صفحہ نمبر 102، ظالم کے ظلم کے علاوہ کسی اور کام میں مدد کرنا۔ ظالم کے ظلم کے علاوہ کسی کام میں مدد کرنا، مثلا ظالم کی خدمت کرنا، اس کے لیے سلائی کرنا، اس کے لیے عمارت بنانا، اس کے خزانے یا دوسرے اموال کی رکھوالی کرنا، اس طرح کی دوسری چیزوں کی جن کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات یہ امور حرام کا سبب بنتے ہیں، مثلا ایسی زمین جو غصب کی گئی ہو، مستری کو اس پر عمارت بنانے کا حکم دے، وہ کپڑا جو جبراً لوگوں سے لے لیا گیا ہو، درزی اس کے کپڑے سیے، یا لوگوں کے وہ اموال جو ان سے چھین لیے گئے ہوں، محافظ ان کی حفاظت کرے، اور اس طرح کے دوسرے امور۔ اس قسم کی مدد کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ غصب کی ہوئی چیز پر تصرف کرنا جبکہ انسان جانتا ہو حرام ہے، چاہے وہ تصرف غصب کرنے والا کرے یا کوئی دوسرا۔ ایسی صورت میں جبکہ اس طرح کے کام حرام تو نہ ہوں، لیکن ظالم سے تعلق کی بنا پر عرف عام میں اسے ظالم کی مدد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور ظالم کی تقویت اور شان و شوکت کا باعث ہوگا۔ اس کا نام ظالموں کی فہرست میں لکھا جائے گا اور حقوق غصب کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو بہت سی روایت سے واضح ہوتے کہ یہ قسم بھی حرام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل کتاب تجارت 42 صفحہ نمبر 130 جلد 14۔ اگر کوئی شخص اپنا نام بنی عباس کے دفتر میں لکھوائے تو روز قیامت وہ خنزیر کی صورت میں محشور ہوگا۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ سیاہ صورت کے ساتھ محشر میں وارد ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ہے، وسائل کتاب تجارت 42 اور صفحہ نمبر 13 جلد جیم 14، مسجد کی تعمیر میں ظالموں کی مدد نہ کرو۔ ابن ابی یافور کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں آپ کے شیعوں میں سے ایک آدمی حاضر ہوا اور امام سے کہنے لگا، میں آپ پر قربان جاؤں، ہم میں سے بعض افراد کو کبھی معاشی لحاظ سے پریشانی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی عالم میں بنی عباس کی طرف سے عمارتوں کو تعمیر کرنے یا نہر کھودنے یا زراعت کا کام کرنے کے لیے ان افراد کو طلب کیا جاتا ہے، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا، 42 جیم 12 صفحہ نمبر 129، میں ایک گروہ یا مشک کا منہ یا تھیلے کا سرا بھی ان کے لیے باندھنے کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ وہ اس کے بدلے مدینے اور جو کچھ اس میں ہے مجھے دے دیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مدہ قلم یعنی وہ سیاہی جو قلم کے نوک پر لگتی ہے کے برابر بھی ان کی مدد کروں۔ بے شک روز قیامت ظالم لوگ آتش جہنم کے کنارے اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کہ خدا تمام لوگوں کا فیصلہ نہ کر دے۔ محمد بن اظافر سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے والد اظافر سے فرمایا، وسائل کتاب تجارت 42 جیم 14 صفحہ 128، مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ تم ابو ایوب اور ابو ربی سے باہم لین دین کر رہے ہو، پس اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ظالموں کی مدد کرنے والوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہوگا۔ پس امام کا فرمان سننے کے بعد میرے والد غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔ جب امام نے ان کی بے چینی دیکھی تو فرمایا، اے اظافر، میں نے تمہیں اسی بات سے ڈرایا ہے کہ جس سے خدا نے مجھے ڈرایا ہے۔ پس میرے والد مرتے دم تک غمزدہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا پر لازم ہے کہ تمہیں اس جماعت کے ساتھ محشور کرے جس سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، کچھ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ فرعون کے لشکر میں شامل ہو جائیں تاکہ ان سے دنیاوی فائدے حاصل کریں۔ جب موسیٰ فرعون پر فتح حاصل کر لیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور جس وقت حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے فرعونیوں سے بچ کر بھاگے تو یہ لوگ بھی جلدی سے سوار ہو کر روانہ ہو گئے تاکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن اس وقت حضرت خداوند عالم جل جلالہ نے ایک فرشتہ بھیجا تاکہ ان کی سواری کے جانوروں کو مارے، انہیں لشکر فرعون کی طرف دوبارہ لوٹا دے اور انہی کے ساتھ غرق ہو گئے۔
وہ انہی کے ساتھ غرق ہو گئے۔ وسائل، کتاب تجارت، بے 44، جلد 145، صفحہ 134۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور اپنے دین کو تقی بے نیازی اور اس کے فضل سے قوی کرو اور صاحب حکومت سے حاجت طلب کرنے سے بچو۔ اگر کوئی انسان کسی دنیاوی شخص یا مذاہب کے مخالف کے سامنے اس چیز کے لیے جو اس کے پاس ہے عجز و انکساری سے پیش آئے تو خدا اسے ذلیل و رسوا کرے گا اور اپنا دشمن رکھے گا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ پس اگر اس شخص کے ذریعے کوئی مال دنیا اس تک پہنچے تو خدا اس سے برکت اٹھا لے گا۔ اگر وہ اس مال سے حج کرے یا غلام آزاد کرائے یا دوسرے نیک امور میں خرچ کرے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کتاب کافی اور تہذیب، جلد 6، صفحہ 33۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے کاتبوں میں میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس نے سلام کیا اور کہا میں آپ پر قربان جاؤں، میں بنی امیہ کے دربار میں تھا، ان کے ذریعے مجھے بہت سا مال ملا، اس مال کے حصول کے لیے میں نے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی۔ امام نے فرمایا اگر بنی امیہ میں ایسے لوگ ہوتے جو ان کے لیے کتابت کرتے، ان کے لیے مال کو جمع کرتے، ان کی دشمنوں سے جنگ کرتے، ان کی جماعت میں حاضر ہوتے تو یقیناً وہ ہمارے حق کو غصب نہیں کر سکتے تھے اگر لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے علاوہ انہیں کچھ نہ ملتا۔ اس کے بعد اس مرد نے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، آیا جو میں نے کیا ہے جو کچھ بھی تو کیا میرے لیے نجات ہے؟ امام نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو کیا تم عمل کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا جو بھی مال تم نے وہاں پر رہتے ہوئے حاصل کیا اسے الگ کر دو، اگر صاحبان حق میں سے کسی کو جانتے ہو تو اس کا حق ادا کرو، جس کو نہیں جانتے اس کی طرف سے صدقہ دو، یعنی راہ خدا میں صاحب حق کی طرف سے صدقہ دو، تاکہ میں اس بات کی ضمانت دے سکوں کہ خدا تمہیں بہشت میں داخل کرے۔ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ اس جوان نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا، اس کے بعد کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کوفہ آ گیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا جس طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے صاحب کو لوٹا دیا اور باقی کو صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ جو لباس پہنتا ہوا تھا وہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ رقم لے کے اس کے لیے لباس خریدا اور اس کے لیے خرچہ بھیجا۔ کچھ مہینوں بعد وہ بیمار پڑ گیا، ایک دن میں اس کی عیادت کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جان کنی کے عالم میں ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا اے علی بن ابی حمزہ، خدا کی قسم تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اس کے بعد مر گیا، پس میں نے اس کی تہجید و تکفین کی، اس کے بعد دفن کیا۔ اس کے بعد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میں نے وہ وعدہ وفا کیا جو تمہارے ساتھ ایک کا ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ سچ فرماتے ہیں، کیونکہ مرتے وقت اس ساتھی نے بھی یہی کہا تھا۔ وسائل، کتاب تجارت، بے 76، صفحہ نمبر 515۔ صفحہ 108 ایسی مدد جس پر حرام ہونا اور تکفیت پہنچانا سے ذکر نہ ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم میں ایسے امور شامل ہیں جن میں کسی قسم کی حرمت کا پہلو نہیں، نہ وہ ظالم کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، نہ ہی ان کاموں کی وجہ سے انسان کا شمار عرف عام میں ظالم کی مدد کرنے والوں میں ہوتا ہے، مثلا یہ کہ اپنی گاڑی کو انہیں کرائے پر دینا یا ان سے جائز چیزوں کو اٹھانے کے لیے کرائے پر لینا، مثلا اشیاء خوردنی کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانا، مثلا اس طرح ایسے عملے کہ جو اجرت لے کر ظالم کی عمارت تعمیر کر رہا ہو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، اس قسم کے حرام ہونا مسلم نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سخت احتیاط کی بنا پر اسے ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں پہلے جو روایات گزر چکی ہیں ان کا مطلق ہونا اس قسم کو بھی اپنے زمرے میں شامل کرتا ہے۔ ثانیاً انسان ایسے موارد میں ظالم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 108، صفوان جمال سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان۔ صفوان بن مہران جمال کو کوفی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے، بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اونٹوں کو کرائے پر دینا ان کا ذریعہ معاش تھا، ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے صفوان، تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے۔ میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں، وہ کون سا کام ہے؟ کہا تم اپنے اونٹوں کو اس مرد یعنی ہارون رشید، خدا اس پر لعنت کرے، کو کرایہ پر دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا ان اونٹوں کو کرایہ پر نہ لالچ، نہ اپنی دولت کو زیادہ کرنے کے لیے، نہ ہی پرندوں کے شکار اور لہو لعاب کے لیے دیتا ہوں، بلکہ خدا کی قسم جب وہ حج پر جاتا ہے تب دیتا ہوں، اور اس کی خدمت کے لیے خود نگہبان نہیں بنتا بلکہ اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا کرائی کی رقم نقد لیتے ہو یا اس پر اور اس عزیزوں پر رقم کی ادائیگی باقی رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا رقم کی ادائیگی وہ واپس آ کے کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہارون اور اس کے عزیز و اقارب تمہاری رقم کی ادائیگی تک زندہ رہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو امام نے فرمایا جو بھی ان لوگوں کی بقا کو پسند کرتا ہے تو وہ انہی کی طرح ہے، اور جو کوئی ان کے ساتھ محسوب ہوگا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ وسائل شیعہ کتاب تجارت 42 صفحہ 132 جیم 12۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام کے فرمان کے بعد میں نے اپنے تمام اونٹوں کو بیچ دیا۔ جب یہ خبر ہارون کو پہنچی اس نے مجھے طلب کیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے اونٹوں کو بیچ دیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں، اونٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، میرے غلام بھی جس طرح سے حفاظت کرنی چاہیے نہیں کر سکتے۔ ہارون نے کہا ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس نے اس کام کے لیے آمادہ کیا ہے، یہ کام موسیٰ بن جعفر کے اشارے پر کیا ہے۔ میں نے کہا بھلا مجھے موسیٰ بن جعفر سے کیا مطلب؟ اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو، اگر ماضی میں تمہارے ہم سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو تمہیں میں قتل کروا دیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ کتاب تجارت 44 صفحہ 134 جیم 14، جو کوئی ظالموں کی بقا کو پسند کرتا ہے تو وہ زمین میں معصیت الہی کو بقا کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اس آیہ شریف وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ النَّارُ، یعنی ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کر تم تک بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی۔ ظالموں کی طرف مائل نہ ہو کہ تم تک بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا وسائل کتاب تجارت 44 صفحہ 133 کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس آئے بس وہ اس کے زندہ رہنے کو صرف اتنی دیر کے لیے پسند کرے کہ بادشاہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم اسے دے دے۔ خلاصہ ظالم کی بقا کو پسند کرنا، خواہ وہ اس سے بھی کم مقدار میں ہو، ظالم کی طرف مائل ہونا ہے۔ صفحہ 111 ایسے ظالم کی مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو۔ ایسے ظالم کی مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو بلکہ اتفاقاً بعض اوقات اس سے کوئی ظلم صادر ہو اور وہ کسی پر ستم ڈھائے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرے یا اس کی بے عزتی کرے یا کسی کا مال ناحق لے کر اس کا حق ادا نہ کرے، تو ایسے ظالم کی اس ظلم میں مدد کرنا بغیر کسی پیشے کے حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ شخص اس مورد میں ظالم ہے، اس کے باوجود اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرے تو یقیناً حرام بلکہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ خود ظلم کرنا ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن میں عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، اگر وہ پیاس کا اظہار کریں گے اور پانی چاہیں گے تو ایسا پانی جو انتہائی گرم اور کھول رہا ہوگا انہیں دیا جائے گا، جب وہ اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت کو بھون کر رکھ دے گا۔ بہت برا پانی ہے جو انہیں دیا جائے گا اور بہت بری جگہ ہے جہاں انہیں جگہ دی جائے گی۔ ظالم اور ظلم میں اس کی مدد کرنے والا دونوں کا گناہ برابر ہے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتاب تجارت 43 صفحہ 128۔ ظالم اور اس کی مدد کرنے والا اور اس ظلم پر راضی رہنے والا تینوں ظلم میں شریک ہیں، یعنی گناہ ظلم میں تینوں برابر کے ہیں۔ اس قسم کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک الوسائل کتاب تجارت ابواب ما یکتسب باب 35، جو کوئی امام کے ساتھ کی گئی بیعت توڑے گا یا پرچم گمراہی کو بلند کرے گا یا ایسے علم کو چھپائے گا کہ جس کا ظاہر کرنا واجب ہو، یا کسی کے مال پر ناحق قبضہ کرے یا ظالم کی اس کی ظلم میں مدد کرے حالانکہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے، پس وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور شب معراج وہ جملے جو جہنم کے دروازے پہ لکھے دیکھے ان کے بارے میں فرمایا تجارت مستدرک باب 35 کہ جہنم کے چوتھے دروازے پر یہ 3 جملے لکھے ہوئے ہیں کہ خدا اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو اسلام کو رسوا کرے، اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کرے اور جو ظالم کی ہے اس کے ظلم میں مدد کرے۔ اس طرح آیات اور روایات کا محصل یہ ہے کہ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ظالم کے ظلم میں مدد کرنے والا بھی ظلم اور گناہ میں اس کے مساوی ہے۔ اس کے علاوہ ظالم کی مدد کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اہم ترین واجبات خدا یعنی برائی سے روکنے کو ترک کیا، بلکہ وہ حقیقت میں منافق ہو گیا۔
کیونکہ اس نے برائی کا حکم دیا۔ یہ چیز منافقین کی صفات میں سے ہے، چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے المنافقون والمنافقات منافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المنکر، سورہ برات آیت نمبر 66۔ منافق عورتوں میں سے بعض اور بعض دوسروں کو برائی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 114۔ ظلم کی روک تھام ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ظالم کو کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہوا دیکھے اور ایسی صورت میں کہ اگر نہیں از منکر کے تمام شرائط موجود ہوں تو اس پر واجب ہے اسے ظلم کرنے سے روکے، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انوار نعمانیہ جیم 3 صفحہ نمبر 44 کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے؟ فرمایا ظالم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو دراصل تم نے اس کی مدد کی ہے، یعنی اس کے لیے رکاوٹ بن گئے ہو، اس کو ظلم کو روکا ہے۔ اس طرح روکنا مومن بھائی کی نصرت ہے۔ صفحہ 115۔ ایسے ظالم کی اس کے ظلم کے علاوہ مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو۔ ایسے ظالم کی مدد کرنا تمام جہات میں سے مباح اور جائز ہے، لیکن اگر وہ شخص اور جری ہو جائے یعنی دوبارہ شدت سے ظلم کرے یا اپنے کیے پہ پشیمان نہ ہو اور ظلم سے توبہ نہ کرے تو اس وقت اس کی مدد کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہی عن المنکر کے واجب ہونے سے ظالم کی اس کے دوسرے کاموں میں مدد کرنا حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دوسرے کاموں میں مدد کرنے کا ظلم یعنی اثباتاً و نفیاً، ابتدا و استمراراً، معمولی سے تعلق بھی نہ ہو تو مدد کرنا حرام نہیں ہے۔ اس بنا پر ظالم کی اس ظلم کے علاوہ مدد کرنا اگر نہیں از منکر کے موارد میں نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ صفحہ 115۔ گناہ میں بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ظالم کی مدد کرنا کہ اس کا گناہ کسی دوسرے پر ظلم نہ ہو بلکہ خود اس کی اپنی ذات پر متعلق ہو، مثلا نماز اور روزے کو ترک کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا وغیرہ۔ بحث کے شروع میں ذکر کیا گیا کہ آیات اور روایت میں ہر گناہ گار کو ظالم اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کہا گیا ہے۔ اسی بنا پر اگر کوئی بھی شخص کسی شخص کے گناہ میں اس کی مدد کرے تو اس نے ظالم کی مدد کی جو یقیناً حرام ہے اور اس گناہ گار کے گناہ و معصیت میں شریک ہے، چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کہ ان اللہ شدید العقاب، تمہارا فرض یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ و زیادتی میں باہم کسی کی مدد نہ کرو، خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا یقیناً بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اسم وہ معصیت ہے جو دوسروں تک نہ پہنچے اور عدوان ایسے گناہ ہیں جو دوسروں تک پہنچ جائیں۔ وہ تمام دلائل جو نہیں عن المنکر کے وجوب اور وہ آیات اور روایات انظار جو کہ اس کو ترک کرنے والے کے بارے میں ان کا اطلاق اسی مورد پر بھی ہوتا ہے۔ گناہ میں مدد کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کے لیے جن باتوں کو ہونا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک میں اس کا ورد کرنا، مثلا نمبر 1 اپنے انگوروں کو شراب بنانے کے لیے بیچے، نمبر 2 اگر کوئی شخص حرام کے لیے کوئی سبب مہیا کرے، اس کا ارادہ نہ ہو کہ وہ حرام میں مبتلا ہو، لیکن اگر وہ شخص اس سبب کو مہیا نہ کرے تو وہ حرام کام نہیں ہو سکتا۔ مثلا انگور والا شراب بنانے والے کو انگور بیچتا ہے، اس کا ارادہ نہ ہو کہ اس سے شراب بنائی جائے، لیکن کیونکہ اس شخص کا انحصار انگور بیچنے والے پر ہی ہے، یعنی اس طرح کہ اگر وہ انگور نہ بیچے تو شراب بنانے والے کا کام رک جائے گا اس لیے کہ دوسری جگہ پر انگور نہیں بک رہے اس کی یا اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ اس صورت میں انگور کا بیچنا قطعاً حرام ہے، اگرچہ انگور بیچنے والا شراب بنانے کے ارادے سے انگور نہ بیچتا ہو، کیونکہ عرف عام میں ایسی صورت میں انگور بیچنا شراب سازی میں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ صفحہ 117۔ گناہ گار کی گناہ کے علاوہ کسی کام میں مدد۔ گناہ گار کی گناہ کے علاوہ کسی کام میں مدد کرنا، مثلا شراب خور یا بے نمازی کو قرض دینا یا وقت ضرورت اس کی فریاد رسی کرنا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے۔ ان موارد میں ذمہ داری کو مشخص کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ ان موارد میں حقوق کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک طرف گناہ گاروں سے لازم دوری اختیار کرنے کا حکم ہے، چنانچہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ ان نل کی اہل المعاصی بے وجوہ و مغفر ہو۔ وسائل شیعہ جیم 11 صفحہ 413۔ پیغمبر خدا نے ہمیں گناہ گاروں سے ترش روی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب کی سرزنش کے لیے فرمایا کہ تہذیب جیم 6 صفحہ 128۔ معاشرے میں تمہارے ساتھ یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شیعہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو تم اسے نہ روکو اور اس سے قطع تعلق نہ کرو،
اسے تکلیف نہ دو تاکہ وہ اپنا گناہ چھوڑ دے، اور بعض مخصوص گناہوں کے بارے میں بہت سخت روایات ہیں۔ لعلی الاخبار باب 8 جیم 3 صفحہ 51۔ اگر کوئی کسی بے نمازی کی روٹی کے ایک لقمے یا کپڑے کے ایک ٹکڑے کے برابر مدد کرے تو گویا ایسا ہے اس نے 70 پیغمبروں کو قتل کیا، جس میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری روایات میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ لعلی اخبار میں بے 8 صفحہ 51 جیم 3، اگر کوئی بے نمازی کی ایک گھونٹ پانی سے بھی مدد کرے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے جنگ کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلی الاخبار بے 8 صفحہ 51 جیم 3، اگر کوئی بے نمازی کے ساتھ ہنسے تو گویا اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا۔ دوسری روایت جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں شراب خور سے میل جول رکھنے والے کے بارے میں اور قطع رحم کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے کے بارے میں بہت زیادہ سرزنش کی گئی ہے۔ دوسری طرف بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جن میں مومن کے حق کی رعایت کرنے، اہل بیت کے دوستوں، سیدوں اور پڑوسیوں اور ان کے علاوہ دوسرے افراد سے محبت اور میل جول کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ روایات صرف باتقوا لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا واجب اور قطع رحم کرنا حرام ہے۔ بطور کلی کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ متقی نہ ہو تب بھی جیسا کہ قطع رحم حقوق والدین کے باب میں گزر چکا ہے، قطع رحم اور حقوق والدین حرام ہے۔ اگرچہ رشتہ دار کافر یا فاجر ہو، اور سیدوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ میری اولادوں کا احترام کرو، ان میں سے صالح افراد پر خدا کی وجہ سے احسان کرو اور بروں پر میری وجہ سے۔ آل محمد علیہ السلام کے دوستوں کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، دارالسلام جیم 4 صفحہ 403۔ آل محمد کو دوست رکھو اگرچہ کہ تم فاسق ہو، اور دوست رکھو ان کے دوستوں کو چاہے وہ فاسق ہی ہوں۔ پڑوسیوں کے بارے میں روایت ہے کہ اگر ہمسایہ مسلمان ہے تو تم پر 2 حق رکھتا ہے، اگر رشتہ دار ہو تو 3 حق رکھتا ہے، اور کافر ہو تو اس کا حق ہمسائیگی پھر بھی باقی ہے۔ کتاب حج مستدرک بے 74 صفحہ 79۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ اہل بیت کے دوستوں کو دوست رکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے، ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے چاہے وہ باتقوا ہوں نہ ہوں، اور سیدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے حق کی رعایت کرے اگرچہ وہ گناہ گار ہوں۔ اس بنا پر کیا ذمہ داری ہے؟ دونوں کو انجام دینا ممکن ہو تو دونوں کو انجام دے، ورنہ اہم کو ترجیح دے۔ حقوق کے ٹکراؤ کی اور کچھ مختلف ذمہ داریوں کی اس کا سامنا کرنے کی صورت میں پہلی صورت یہ کہ اگر آسان ہو تو سب کو بجا لائے، اور اگر آسان نہ ہو اور مجبور ہو تو ایک کو انجام دے، دوسرے کو ترک کرے۔ تو دونوں میں سے اہم کو پیش نظر رکھے، یعنی ان دونوں میں سے جو شارع مقدس کے قریب نزدیک اہم ہو اسے مقدم کرے۔ مثلا ایک شخص نے روزہ واجبی رکھا ہو اور دوسری طرف بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو، بچے کو نجات دلانے کا انحصار اس بات پر ہو کہ یہ شخص پانی میں اپنا سر لے جائے۔ ایسی صورت میں 2 مختلف ذمہ داریاں کہ جنہیں ایک وقت میں انجام دینا اس کے لیے ناممکن ہو اس پر عائد ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ روزے کی حالت میں پانی کے اندر سر کرنا حرام ہے، دوسرا یہ کہ ایک فرد کی جان بچانے کا انحصار اسی بات پر ہے کہ وہ پانی میں سر لے جائے۔ بس ایک ہی عمل جوہد سے واجب اور ایک ہی جوہد سے حرام ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شارع کے نزدیک روزہ توڑنے کے مقابلے میں ایک زندگی کا بچانا زیادہ اہم ہے۔ روزے کو بعد میں قضا کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اس پر واجب ہے کہ پانی میں جا کر بچے کو نجات دلائے، اور یہ گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق عمل کیا اور اس کو اس کام کی جزا بھی ملے گی۔ صفحہ 121۔ برائی سے روکنا اہم اور مقدم ہے۔ ان باتوں کے جاننے سے یہ واضح ہوا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا آیات اور روایات کی روشنی میں واجبات خدات میں سے اس قدر اہم ہے کہ بعض واجب حقوق سے ٹکرانے کی صورت میں اس کے مقدم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مثلا ماں باپ یا بیٹا یا کوئی دوسرے عزیز رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں تو اگر ان کی حالت ایسی ہو کہ اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے یا وقت ضرورت ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ اپنا برا عمل چھوڑ دیں گے یا نماز پڑھنے لگیں گے، تو ایسی صورت میں نہی عن المنکر کی روح سے واجب ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے اور نہ ہی رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ مثلا ایک سید شراب پیتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی شراب خوری چھوڑ دے گا۔ یہی صورتحال پڑوسی اور اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں میں ہے، یعنی اگر نیکی نہ کرنے کا فائدہ مند ہو تو واجب ہو جاتا ہے کہ نیکی اور مدد نہ کی جائے، لیکن اگر نیکی اور مدد نہ کرنے سے بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو اور وہ گناہ چھوڑ دینے پر آمادہ نہ ہو تو ایسی صورت نیکی اور مدد کرنے کی حرمت معلوم نہیں، کیونکہ گناہگار کی مدد اس وقت تک حرام تھی
کہ جب مدد نہ کرنے کی صورت میں وہ بھی گناہ ترک کر دیتا ہو، یعنی نہیں عن المنکر کے لحاظ سے حرام تھی، لیکن جب اس کا مدد کرنا نہ کرنا، احسان کرنا نہ کرنے کے برابر ہو، یعنی اس پہ کوئی اثر نہ ہو، وہ گناہ کو ترک نہ کرے، تو نہیں عن المنکر کی روح سے احسان و امداد کا حرام ہونا ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ باتیں حرام نہیں رہتی، یعنی لیکن کسی دوسرے پہلو سے اس کا حرام ہونا معلوم نہیں، مثلا بے نماز کی مدد کرنا جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، ایسی صورت میں حرام ہوتی ہے کہ جب مدد نہ کرنا اس کے نماز پڑھنے کا سبب بن جائے، تو اگر کسی کے والدین یا عزیز نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ نیکی نہ کرنے کی صورت میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں ان کی نافرمانی اور قطع رحم بدستور حرام رہے گا۔ مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے، صفحہ نمبر 123۔ واضح ہے کہ نہیں عن المنکر کی روح سے امداد اور احسان ترک کرنا باقی تمام حقوق مثلا رشتہ داروں، سیدوں، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر مقدم ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا وہ اس صورت میں ہے کہ سب سے پہلے تو نہیں عن المنکر کے واجب ہونے کی شرائط موجود ہوں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اثر ہونے کا امکان ہو، یعنی جب تک نیکی اور مدد کو ترک نہ کیا جائے کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ نہیں عن المنکر میں اس تفصیل کے مطابق جو آگے آ رہی ہے، مراتب کے لحاظ ضروری ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو زیادہ آسان طریقے پر عمل کیا جائے اور زیادہ سخت طریقے سے آگے نہ بڑھا جائے، اس لیے کہ کسی بھی ایسے موقع پر جب انسان مدد اور احسان کی بدولت زیادہ جلد گناہ سے دوری اختیار کر سکتا ہو تو بے شک امداد و احسان کے ذریعے نہیں عن المنکر کیا جائے۔ مثلا اگر کسی کا باپ یا اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس بات کا قوی امکان ہو کہ محبت اور احسان کی بدولت جیسا کہ زیادہ تر ہوتا ہے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے قبل کہ اس سے ناطہ توڑا جائے یا نیکی نہ کی جائے وہ نمازی بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں نیکی اور مدد کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس صورت میں احسان و مدد کا اس شخص کے گناہ سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی چاہے احسان اور مدد کی جائے یا نہ کی جائے تو اس کی حرمت معلوم نہیں، بلکہ بعض معاملات میں تو مدد اور احسان کرنا واجب ہے اور اس کا ترک کرنا حرام ہے۔ صفحہ 125۔ 23واں گناہ کبیرہ ترک اعانت المظلومین، مظلوموں کی مدد نہ کرنا، صفحہ 127۔ 23واں وہ گناہ ہے کہ جس کا کبیرہ ہونا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، وہ مظلوموں کی مدد نہ کرنا ہے، ان پر کیے جانے والے ظلم کی روک تھام نہ کرنا ہے۔ چنانچہ عامش کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام گناہان کبیرہ کے ضمن میں فرماتے ہیں وَتَرْكِ مَعُونَةِ الْمُظْلِمِينَ، یعنی مظلوموں کی مدد نہ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ دراصل مظلوم کی مدد کرنا عملی طور پر برائی سے روکنا ہے، بس اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس نے ایک بہت بڑے واجب الہی کو ترک کیا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، کاف جیم 4 صفحہ 366 حدیث 4، اگر کوئی شخص اپنے بعض حالات سے مجبور ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے پناہ لینا چاہے، مثلا اس کا پناہ لینا اپنے آپ سے ظالم کو روکنے کے لیے ہو اور وہ اسے پناہ نہ دے اور قدرت رکھتے ہوئے اس کی مدد نہ کرے، اس نے خود اپنے آپ سے خدا کی مدد کو دور کر دیا، یعنی خدا جو ہر مومن کا ولی ہے لیکن مومن کا مدد نہ کرنے والے کا خدا ولی نہیں ہے، اس کے کاموں کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن استطاعت رکھتے ہوئے کسی مومن کی مدد نہ کریں تو خدا اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سفینۃ البحارج 4 صفحہ نمبر 590، تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں ظالم بادشاہ کسی مظلوم کو مار رہا ہو یا ناحق قتل کر رہا ہو یا اس پر ظلم کر رہا ہو نہیں جانا چاہیے، بجبکہ وہاں موجود ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کر سکتا ہو، کیونکہ مقام ظلم پر موجود ہونے کی صورت میں ایک مومن کا دوسرے مومن کی مدد نہ کرنا واجبات خدا میں سے ایک واجب فریضہ ہے، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ عمرو بن قیس کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بنی مقاتل کے محل میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے ہم سے مختصر سی بات چیت کے بعد فرمایا کہ کیا تم میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا میں بال بچوں والا ہوں، میرے پاس لوگوں کا مال ہے، میں نہیں جانتا کہ میری عاقبت کیا ہوگی، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی امانت کو ضائع کر دوں۔ میرے چچا کے بیٹے نے بھی امام کے جواب میں یہی کہا، پس امام نے فرمایا، سفینۃ البحار جیم 4 صفحہ نمبر
590 میں کہ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس بیابان سے دور ہو جاؤ کہ کہیں تم میری آہذاری کو سنو اور مجھے نہ دیکھو، کیونکہ اگر کوئی بھی ہماری بے کسی کی فریاد کو سنے یا ہمیں بے کسی کے عالم میں دیکھے اور ہماری مدد نہ کرے تو خدا پر لازم ہے اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفینۃ البحار جیم 4 صفحہ 590 میں کہ یہودیوں کے کسی عالم کو اس کی قبر میں اس طرح عذاب کے تادیانے مارے کہ اس کی آگ قبر سے بھر گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور مظلوم کے پاس سے گزرا لیکن اس کی مدد نہ کی۔ جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دارالاسلام نوری جیم 2 صفحہ نمبر 197 کہ مومن کی مدد کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ اگر ظالم ہو تو اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، مظلوم ہو تو ظالم سے اس کا حق لینے میں اس کی مدد کرے، اسے ترک نہ کرے، نہ ہی اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار جیم 74 صفحہ نمبر 312 وہ مومن نہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی مدد نہ کرے تو پس خدا بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور دنیا آخرت میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کے عیب کا ذکر کیا جائے اور اس کی مدد نہ کرے، یعنی ممکن ہوتے ہوئے اس کے عیب کو دور نہ کرے، تو خدا بند عالم دنیا و آخرت میں اس کے رسوا کرے گا۔ اس حدیث اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلومیت صرف جسم اور مال سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا تعلق عزت و آبرو سے بھی ہے، کیونکہ کسی مومن کی عزت اس کے جان و مال کی طرح قابل احترام ہے، جس طرح اس کا خون بہانا یا اس کا مال لینا جائز نہیں، بالکل اسی طرح اس کو بے عزت کرنا بھی حرام ہے۔ اور روایات میں اس بارے میں بہت سختی سے ڈرایا گیا ہے، جس طرح مومن کے قتل ہونے اور اس کے مال کو لٹنے سے بچانے میں اس کی مدد کرنا واجب ہے، اسی طرح اس کی عزت و آبرو کی حفاظت میں بھی اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی جیم 4 صفحہ نمبر 35 کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو ایسی بات بتائے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ برا ہو جائے، اس کی غیرت و حیا ختم ہو جائے اور لوگوں کی نظروں سے گر جائے اور لوگ اس پر اعتبار نہ کریں، اس کی عزت نہ کریں، تو خدا بند عالم اسے اپنی ولایت نصرت سے محروم کر دیتا ہے، اس کو شیطان کے لیے چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقاصب اور شرح مقاصب جیم 4 صفحہ 69 اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے عیب کو سنے اسے ایسا کرنے سے منع کرے، یعنی اب اس مومن کے عیب کو ظاہر کر دے، تو خداوند عالم دنیا اور آخرت میں 1000 شر کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ اگر وہ قدرت رکھتے ہوئے عیب بیان کرنے والے کو نہ روکے تو پس اس کے گناہ 70 عیبوں کے برابر ہو جائیں گے۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس کے گناہ 70 غیبت کرنے والوں کے برابر ہوں گے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اگر عیب بیان کرنے والے کو نہ ٹوکا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے تو عیب بیان کرنے والا اس گناہ یا دوسرے گناہوں میں اور دلیر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کو روکنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف اسے منع کیا جائے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے، یعنی وہ عیب جو اس نے مومن سے منسوب کیا ہے اس عیب سے اس مومن کو بالکل بے عیب ظاہر کرے۔ مثلا اگر وہ عیب دنیا کے کاموں سے متعلق ہو تو یوں کہیں کہ بھئی یہ کوئی خامی نہیں کیونکہ اس نے کوئی گناہ تو کیا ہی نہیں، اور عیب تو وہ ہے جسے خدا نے حرام قرار دیا ہو۔ اگر وہ عیب دینی امور میں سے ہے تو اس کے صحیح ہونے کی کوئی وجہ پیش کرنی چاہیے، اسے صحیح ظاہر کرنا چاہیے۔ مثلا اگر وہ کہے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا تو اسے جواب میں یہ کہے کہ شاید وہ بھول گیا ہو یا اس نے نماز پڑھی ہو اور تمہیں پتہ نہ چلا ہو۔ یا اگر وہ کہے کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے تو جواباً کہے شاید وہ شراب نہ ہو۔ اگر یوں کہنا صحیح نہ ہو تو کہے کہ مومن معصوم تو نہیں ہوتا، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ اس کے غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرو۔ اس بحث کی تفصیل غیبت کے باب میں آئے گی۔